کسی تفصیل کے نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ آقائے نامدار مدینے کے تاجدار شہنشاہ کائنات باعث تخلیق کائنات روح کائنات جان کائنات سرور کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں عقیدت و محبت کے ساتھ والہانہ اور عاشقانہ انداز میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی نبی اور آل نبی پر ایک بار پڑھیں۔ محترم سامعین اور عزیز طلباء، ابھی آپ خواجہ خواجہ عطائے رسول ہند الولی سلطان اولیاء شہنشاہ ہندوستان خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بہت ہی خوبصورت منقبت سماعت فرما رہے تھے۔ اور یہ خوبصورت منقبت سیدی سرکار محدث اعظم ہند سید محمد کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یعنی شیخ الاسلام مدنی میاں کے والد محترم ان کی لکھی ہوئی منقبت مشہور زمانہ اور بہت ہی لاجواب کلام، ہر عاشق خواجہ کی زبان پہ یہ کلام ہے اور اس کے الفاظ، اس کے بول بھی الحمدللہ بہت ہی خوبصورت کلام ہے، جو بھی آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے کہ غریب آئے ہیں تن کر تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز۔ اور الحمدللہ ہمارا محفل میں بیٹھے ہیں حضور سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے۔ بچہ بچہ، بوڑھا جوان، مرد عورت، صرف ہندوستان ہی نہیں پوری کائنات میں، پوری دنیا میں آپ کا چرچا ہے، اور صرف اپنے ہی نہیں، اپنے تو اپنے، غیر بھی آپ کا چرچا کرتے ہیں۔ اور آپ کا در وہ در ہے، آپ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ آپ کی بارگاہ میں جہاں اپنے لینے کے لیے مانگنے کے لیے آتے ہیں تو اپنوں سے زیادہ غیر آپ کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے آتے ہیں، اور آپ کی بارگاہ سے ہر ایک کو فیض ملتا تھا، ملتا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک ملتا رہے۔ کیونکہ خواجہ غریب نواز ہندوستان اپنی مرضی سے نہیں آئے تھے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان کی سرزمین پر، جہاں آج آپ اجمیر شریف کی سرزمین پہ آرام فرما رہے ہیں، اپنی طبیعت سے نہیں آئے تھے، بلکہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بشارت دینے پر آپ یہاں تشریف لائے۔
اسی لیے آپ کے آنے سے پہلے یہاں پر ہندوستان پر کئی مسلمان بادشاہوں نے حملہ بھی کیا، لیکن یہ ملک ہندوستان فتح نہیں ہوا۔ آپ کے حالات میں آیا ہے کہ جب حضرت سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہندوستان تشریف لا رہے تھے، آپ کو جب بشارت ملی اور آپ کو یہ مژدہ سنایا گیا کہ آپ کو ہندوستان کا بادشاہ مقرر کیا جاتا ہے، آپ ہندوستان تشریف لے جائیں۔ جب حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان تشریف لا رہے تھے تو راستے میں آپ سے شہاب الدین غوری، جس نے ہندوستان پر حملہ کیا تھا اور اس وقت ہندوستان کا بادشاہ جس کی دارالحکومت اجمیر معلیٰ اور اس بادشاہ کا نام تھا پرتھوی راج چوہان، اس کے لشکر کے ساتھ شہاب الدین غوری کے لشکر کا جب مقابلہ ہوا تھا تو شہاب الدین غوری کا لشکر شکست کھا کر ہار کر بھاگ رہی تھی ان کی فوج، اور بھاگتے ہوئے سپاہیوں میں سے کچھ لوگوں کی ملاقات خواجہ غریب نواز کے قافلے سے ہوتی ہے۔ راستے میں ملاقات ہوتی ہے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جب وہ فوجی بھاگتے ہوئے فوجی دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ والوں کا ایک قافلہ ہے، اللہ والوں کی جماعت ہے، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ تو خواجہ غریب نواز کے قافلے سے جواب دیا جاتا ہے کہ ہم لوگ ہندوستان جا رہے ہیں، اجمیر شریف کا ارادہ ہے۔ تو ان بھاگتے ہوئے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی نے کہا تھا کہ آپ لوگ اللہ کے نیک بندے لگتے ہیں، آپ لوگ صوفی سنت لگتے ہیں، تو آپ لوگ اجمیر مت جائیے، ہندوستان مت جائیے، ابھی وہاں کا ماحول گرم ہے کہ ابھی ہم لوگ وہاں سے جنگ کر کے جنگ ہار کر آ رہے ہیں، اور وہ لوگ جشن منا رہے ہوں گے، خوشی میں ہوں گے، کہیں آپ لوگوں کو دیکھ کر مسلمان سمجھ کر آپ لوگوں کو نقصان اور تکلیف نہ پہنچائے، آپ لوگ ہندوستان مت جائیں۔ اس سپاہی نے آپ لوگوں کو ہندوستان آنے سے، خواجہ غریب نواز کو ہندوستان آنے سے روکا۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پیارا اور تاریخی جملہ عطا فرمایا۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے شہاب الدین غوری کہ فوج کے سپاہی، کہ تمہاری طاقتیں مادی طاقتیں تھیں، تم مادی طاقتوں کے ساتھ گئے تھے اور تم تلواروں کے سہارے گئے تھے، اور یہ معین الدین اللہ کے بھروسے جا رہا ہے۔ تم تلواروں کے بھروسے گئے تھے، تلواروں کی طاقت ساتھ لے کر کے گئے تھے، یہ معین الدین روحانی طاقت لے کر کے اللہ کے بھروسے پر جا رہا ہے، اور آپ اس روحانی طاقت اور اس بھروسے کے ساتھ آئے۔ دنیا دیکھتی رہ گئی کہ اجمیر معلیٰ میں آپ نے ایسا قدم جمایا اور اسلام کی ایسی تبلیغ فرمائی، دیکھتے ہی دیکھتے صرف اجمیر ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں اسلام کا بول بالا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اگر ہم دیکھیں تو بہت ہی پیاری اور خوبصورت زندگی ہے، بہت ہی حسین و جمیل آپ کی زندگی ہے۔ آپ کے بچپنے کا ایک واقعہ، بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا کہ آپ کے والد محترم کے انتقال کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے والد کا نام شاید آپ لوگوں کو یاد ہے، بتا سکتے ہیں کیا نام ہے؟ نہیں بتا؟ سید غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالی، بڑا مشہور نام ہے۔ خواجہ غریب نواز کے والد کا نام سید غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالی، اور آپ کی والدہ کا نام ام الورا ماہی نور رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یاد رکھیے۔ والد کا نام سید غیاث الدین اور والدہ کا نام ام الورا ماہی نور، یہ آپ کے والد اور والدہ کا نام۔ اور کمال تو یہ ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی حسین
سید حضرت سید غیاث الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف سے حسینی سید ہے، اور اپنی والدہ حضرت ماہر نور رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف سے حسنی سید ہے، یعنی خواجہ غریب نواز کی ذات حسنی بھی ہے اور حسینی بھی ہے۔ اسی لیے تو ہندوستان کی سرزمین پہ اجمیر معلیٰ پہ آپ نے اس سوال کا جواب عطا فرمایا تھا جو سوال کربلا کی زمین پر کیا گیا تھا، جو اعتراض کرنے والوں نے آپ کے نانا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کربلا کی سرزمین پہ کیا تھا، اس سوال کا جواب خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجمیر معلیٰ کی سرزمین پر انا ساگر کو اپنے ایک چھوٹے سے پیالے میں بھر کر یہ بتا دیا تھا کہ اے دنیا والوں، میرا نانا کربلا کے میدان میں مجبور نہیں تھا، میرا نانا اگر چاہتا تو کربلا کی زمین تو کیا آسمان سے بھی پانی برسا سکتا تھا، اگر میرا نانا چاہتا تو کربلا کی دھرتی پر نہر فرات جاری ہو سکتی تھی، لیکن میرے نانا نے وہاں معجزہ نہیں دکھایا، میرے نانا نے وہاں کرامت نہیں دکھایا، میرے نانا نے وہاں دعا نہیں کی، اور دیکھ لو میں ان کا نواسا، میں ان کا پوتا آج انا ساگر کو ایک پیالے میں بھر کے دکھا رہا ہوں۔ جب نواسے کا یہ عالم ہے تو اس کے نانا کا عالم کیا ہوگا؟ نواسے کا یہ حال ہے تو اس کے نانا کا عالم کیا ہوگا؟ اس کے نانے کی طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکتے جب ایک نواسے کے ایک پیالے کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسل سے آپ حسنی اور حسینی سید ہیں، اور آپ کا وہ مقام، وہ مرتبہ کیونکہ جو آدمی بڑا ہوتا ہے نا، بچپن ہی سے اس کی پیشانی پہ وہ دکھتا ہے، بچپن ہی سے آثار اس کو نظر آتے ہیں، آدمی کے اخلاق سے، چال چلن سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچہ آگے چل کر کیا بنے گا، کیسا بنے گا، جیسا آپ لوگ کو دیکھ کر کے بھی کہا جا سکتا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے انتقال کے بعد آپ کو جو میراث ملا اس میں ایک باغ ملا اور ایک پنچکی ملی، اور ایک بات یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کے دو بھائی تھے، آپ اور آپ کے اور ایک دو بھائی تھے، تو بٹوارے میں آپ کو ایک باغ ملا اور ایک پنچکی ملی، اور اسی پر آپ گزارا کر رہے تھے، آرام سے آپ کی زندگی گزر رہی ہے۔ ایک دن اچانک آپ کے باغ میں ایک وقت کے بڑے مشہور مجذوب مست دیوانہ حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے پائے کے بزرگ پہنچے ہوئے، وہ آ گئے اور جیسے ہی دیکھا کہ ایک اللہ والے ایک بزرگ کی آمد ہوئی، ادب کے ساتھ محبت کے ساتھ آپ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کے ان کے دست مبارک پہ بوسہ دیا اور ان کو ایک سائے دار درخت کے نیچے لا کر کے بٹھایا اور باغ سے تازہ تازہ انگوروں کا گچھا توڑا اور ان کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ گچھا لیا، تناول فرمایا، اور تناول فرمانے کے بعد پھر اپنے بستے میں، اپنے تھیلے میں ہاتھ ڈالا اور اس میں سے سوکھی ہوئی روٹی کے کچھ ٹکڑے نکالا، ان کو پہلے اپنے منہ میں رکھا، اپنے دانتوں میں چبایا، پھر حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بیٹا اسے کھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادب کے ساتھ وہ لقمہ لیتے ہیں اور آپ تناول فرما لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں۔ خود حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے وہ لقمہ کھایا، قسم خدا کی میری دنیا ایسی بدل گئی کہ اسی وقت حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے رخصت ہونے کے بعد آپ نے وہ باغ اور وہ پنچکی بیچ دیا اور اس کا سارا مال فقیروں میں اور غربا میں تقسیم کر دیا، اور آپ پیر و مرشد کی تلاش میں نکل گئے،
गुजर गए, चलते फिरते एक शहर में पहुंचते हैं और जैसे एक बुजुर्ग से मुलाकात होती है, उस बुजुर्ग से मुलाकात होते ही जब से नजर पड़ती है, वो बुजुर्ग आपको देख के कहते हैं कि हसन तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। एक बात ये भी याद रखिएगा कि ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का असल नाम हसन है। असल नाम क्या है? मोहम्मद हसन। मुइनुद्दीन भी आपका, ये भी कुछ लोगों ने कहा नाम था, कुछ लोगों ने कहा लक़ब था, लेकिन आपका असली नाम हसन था। ख्वाजा मुइनुद्दीन हसन चिश्ती रज़ियल्लाहु ताला। तो उस बुजुर्ग ने आपको देख के कहा कि हसन तुम आ गए। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, अपने सवाल में खुद आप बयान फरमाते हैं कि मुझे ताज्जुब हुआ कि वो बुजुर्ग ने कभी मुझे देखा नहीं, मैंने उनको कभी देखा नहीं, कभी हमारी मुलाकात नहीं हुई, कभी आमना सामना नहीं हुआ, कभी हम रूबरू नहीं हुए, वो मुझे नहीं पहचानते थे, मैं उनको नहीं पहचानता था, लेकिन पहले ही मुलाकात में नजर पड़ते ही उन्होंने मुझे नाम लेके पुकारा। मैंने पूछा कि हुजूर आप मुझे कैसे पहचानते हैं, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? तो वो बुजुर्ग कहते हैं कि हसन मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था और तुम्हारे लिए मैं जी रहा हूँ। मौरखीन फरमाते हैं ये बुजुर्ग जिन्होंने नजर डाली और पहले ही नजर में आपको पहचान लिया, पहले ही नजर में आपको पहचान लिया और पहले ही नजर में आपको अपनी बारगाह में बिठाकर अपना मुरीद और खलीफा बना लिया, ये कोई हुआ और नहीं बल्कि वक्त का बहुत बड़ा वली और वक्त का बहुत बड़ा वास आपके पीर और मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में आप तकरीबन 20 साल तक रहे। इन वाकयात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बचपन ही से कितने बाअदब थे। ये